اتحاد المسلمین اس کا نام ہے کہ امت مسلمہ کے افراد متحد ہوں گے، وہ اٹھیں گے، قیادت سنبھالیں گے، تبھی جا کر وہ مظلوموں کی مدد کر سکیں گے اور دوسروں کا ساتھ دے سکیں گے۔ اس لیے جہاں تک اس پارٹی کا تعلق ہے، پارٹی کے اصول صحیح ہے، بنیاد صحیح ہے، اور اسد الدین اویسی ایک اچھے قائد ہیں، سمجھدار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا ہے، بصیرت بھی دی ہے، تجربہ بھی دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ دین پر عمل پیرا ہیں۔ مولانا اسد الدین اویسی کہلائے جا سکتے ہیں اگر مولانا محمد علی جوہر مدرسے میں نہ پڑھنے کے باوجود مولانا محمد علی جوہر بن گئے، تو میں کہوں گا کہ مولانا اسد الدین اویسی کہیں، بیرسٹر بھی کہیں اور مولانا بھی کہیں۔ اور دوسری طرف مولانا بدر الدین اجمل قاسمی ماشاءاللہ ایک تجربہ کار، ایک دانا بینا اور فرزانہ انسان ہے، وہ سیاسی قیادت بھی سمجھتے ہیں اور علمی قیادت بھی اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مالی، تجارتی، معاملاتی قیادت کے بھی وہ مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفات ان کو نصیب فرمائی ہیں۔ السلام علیکم، میں محمد انیس الرحمن، آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، AIUDF کے صدر مولانا بدر الدین اجمل قاسمی کو آسام الیکشن میں اسد الدین اویسی کا سمرتھن لینا پڑا مہنگا۔ جب اسد الدین اویسی بدر الدین اجمل کے لیے چناؤ پرچار میں کئی سبھائیں کے اور اس کے بعد جمعیت علماء ہند کی طرف سے مولانا بدر الدین اجمل کو نوٹس جاری کیا گیا کہ آپ ایسے فرقہ پرست پارٹی سے آپ سمرتھن کیوں کیے، آپ اس کا جواب 24 گھنٹے کے اندر دیجیے۔ ناظم عمومی مولانا حکیم الدین قاسمی نے اس نوٹس کو جاری کیا۔ جب تک مولانا محمود مدنی کا اس میں رائے نہیں ہوگا تو ناظم عمومی کا کوئی اس میں ہمت نہیں ہوگی اس نوٹس کو جاری کرنے کا۔ حالانکہ دوستو، مولانا محمود مدنی اسد الدین اویسی کے بارے میں اناپ شناپ اس سے پہلے بھی مہاراشٹر کے چناؤ سے پہلے بھی کیا تھا، اس کے بعد پھر بہار میں بھی 2 منٹ کا 3 منٹ کا وہ اپنے کلپ کر دیتے ہیں اسی کو۔ ارے بھائی، کوئی پارٹی ہے اس میں اپنی محنت اور لگن کے ساتھ وہ پورے 5 سال کرتے ہیں، ان کو آزادی ہے۔ جب ہندوستان کے سمویدھان نے ان کو چناؤ لڑنے کے لیے آزادی دیے ہیں، تو آپ ایسے اناپ شناپ بات کرتے ہیں۔ ہاں، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس طریقے کی بات نہیں کر سکتے کہ وہ فرقہ پرست پارٹی ہے۔ آپ ایک زید عالم دین ہیں، آپ کو ایسی بات کرنے سے گریز کرنی چاہیے۔ حالانکہ دوستو، مولانا بدر الدین اجمل نے ابھی تک اس کا نوٹس کا جواب نہیں دیا ہے۔ حالانکہ دوستو، وہی مولانا محمود مدنی ہے جس کو مولانا بدر الدین اجمل میں باربیٹا سے 2004 میں MP کا الیکشن لڑوایا تھا، مگر وہاں کے عوام نے ان کو شیخ تو مانتے ہیں لیکن سیاسی شیخ ماننے سے انکار کیا تھا۔ اسی طریقے سے مولانا محمود مدنی RLD کے ٹکٹ سے امروہہ سے الیکشن لڑے تھے، اس میں بری طریقے سے شکست حاصل ہوئی تھی۔ اس میں بھی وہاں کے عوام نے ان کو شیخ اور پیر ماننے تو شروع کیا، مگر سیاسی میں پیر اور شیخ ماننے سے انکار کیا۔ مولانا محمود مدنی کا یہی ریکارڈ ہے۔ آپ ایک زید عالم ہیں، ایک جمعیت علماء کے آپ ایک سربراہ ہیں، مگر آپ ہر چیز میں آپ ان سے اختلاف کیجئے، مگر آپ ایسی بات کرتے ہیں جس سے مسلمانوں میں کشمکش میں رہتے ہیں۔ حالانکہ دوستو، اس لفظ سے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ فرقہ پرست پارٹی ہے، کیا اس سے پارٹی مولانا بدر الدین اجمل بی ٹیم ہے؟ جب کانگریسیوں نے ان کو کہا ہے کہ جب مولانا بدر الدین کو ووٹ دینا BJP کو دینا برابر ہے، کیا آپ اس کی حمایت میں کوئی بات کیے؟ دوستو، اگر آپ کو چناؤ میں آنا ہے تو آپ کھل کر ایک پارٹی بنائیے۔ آپ اس سے پہلے بھی 2 منٹ 3 منٹ کا مہاراشٹر چناؤ سے پہلے آپ اناپ شناپ بات کرتے رہتے ہیں اسی طریقے سے۔ دوستو، ہم سب کو اس میں سوچنا چاہیے کہ ہماری آواز ہر مدعے پہ کون اٹھاتی ہے؟ وہی اسد الدین اویسی تو اٹھاتے ہیں۔ کہاں کانگریس جب اس کے ساتھ مولانا عبداللہ سالم کے ساتھ ایسا
حادثہ پیش آیا تو کوئی تیجسوی پرساد بہار کے نیتا وپکش ہیں، کہاں آواز اٹھایا اس کے بارے میں؟ یہ پرینکا گاندھی یا راہل گاندھی کہاں ایک بھی آواز اٹھائے؟ جب الیکشن آتے ہیں تو بولے مسلمانوں پر آنچ آئیں گے یا خروش آئیں گے تو ہم آنے نہیں دیں گے. کہیں اکھلیش پرساد کہاں اس کے بارے میں آواز اٹھائے؟ تو مسلمانوں جس نے آپ کے لیے آواز اٹھائے ان کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے. آپ اگر اسد الدین اویسی کے پارٹی کو ووٹ مت دیجیے، آپ کسی اور کو پارٹی کو ووٹ دیجیے، مگر آپ اس طریقے فرقہ پرست پارٹی کہنے سے آپ کو گریز کرنی چاہیے. ہماری چھوٹی سی کوشش آپ کو کیسا لگا؟ آپ اپنے رائے ضرور ہمیں دیجیے. آپ کے لائک اور شیئر سے ہمارا حوصلہ بنتا ہے.